بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 307 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پکنے سے پہلے پھل کی فروخت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کا جو باب ہے وہ باب ما یکرہ من بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها سے شروع ہوتا ہے کہ یہ باب ہے اس حوالے سے کہ پکنے سے پہلے پھل کی فروخت کرنا یہ اس کا مکروہ ہے۔ یہ باب ما یکرہ جو مکروہ قرار دیا جاتا ہے من بیع الثمار، پھلوں کی بیع کو قبل ان یبدو صلاحها، ان کے پکنے کی جو صلاحیت اس کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ تو بہرحال اب اس باب کے تحت جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ذکر فرمائی ہیں ہم بلا تاخیر ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی حدیث ذکر فرماتے ہیں وہ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتری۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث سنائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والے کو پھل کی بیع سے منع فرما دیا یہاں تک کہ وہ پک نہ جائے اور اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الثمار حتى ينجو من العاهة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن سے وہ اپنی والدہ عمرہ سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی فروخت آفت سے محفوظ نہ ہونے کی صورت میں منع فرمائی۔ قال محمد لا ينبغي ان يباع شيء من الثمار على ان يترك في النخل حتى يبلغ الى ان يجمر او يصفر او يبلغ بعده، فاذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على ان يترك حتى يبلغ، فاذا لم يحمر او يصفر او كان اخضر او كان كفر فلا خیر فی شرائه على ان يترك حتى يبلغ، ولا بأس بشرائه على ان يقطع ولا ويباع، وكذلك بلغنا عن الحسن البصري انه قال لا بأس ببيع الكفر على ان يقطع فبهذا نأخذ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے کہ پھلوں کو درخت پر سرخ یا سبز ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دیا جائے، یا اس کا کچھ حصہ سرخ یا سبز ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے، اس شرط پر کہ وہ تیار ہونے تک درخت پر چھوڑے رکھے اور وہ چھوڑ دے۔ پھر اگر وہ پھل سرخ یا سبز نہیں ہوا یا سبز ہے ابھی پیدا ہی جو ہے وہ ہوا ہے ابھی تو اس کی بیع میں بہتری نہیں ہے، اس شرط پر کہ اسے درخت پر ہی چھوڑ دے، اور اگر کاٹ کر کچا ہی فروخت کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اسی طرح روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نئے نکلے ہوئے پھل کو کاٹ کر فروخت کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم بھی یہی مسلک رکھتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن خارجة بن زید بن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع ثريا یعنی بیع النخل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ ہمیں ابو زناد سے اور وہ خارجہ بن زید بن ثابت سے خبر دیتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ اپنے پھل یعنی کھجوریں اس وقت تک فروخت نہ کرتے تھے جب تک کہ ثریا ظاہر نہ ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک اور اس پر جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو ان روایات میں درختوں پر کچے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے جب تک کہ وہ پک نہ جائیں اور قابل نفع جب تک نہ ہو جائیں۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ پھل کے پکنے کی علامت یہ ہے کہ وہ سرخ یا زرد ہو جائے، لہذا اس قسم کے ظاہر ہونے سے پہلے خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پھل کا کچھ حصہ پک گیا تو اور اس میں یہ شرط لگا لی جائے کہ پکنے تک یہ درخت پر ہی رہے گا، تو اس صورت میں بھی اس کی خرید و فروخت درست ہے۔ اور اگر پھل سرخ یا زرد نہیں ہوا تو وہ چونکہ اس حالت میں ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے، تو ایسی حالت میں اس کے پکنے تک درخت پر رہنے کی شرط لگا کر خرید و فروخت کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اور اگر کسی کچے پھل کی اسی حالت میں خرید و فروخت کر لی جائے اور اسے درخت سے اتار لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں مشتری نے اپنا حق خود ضائع کیا ہے۔ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا یہی مسلک ہے۔ تو بہرحال اب پھل میں صلاحیت ظاہر نہ ہو اور اس سے پہلے اس کو فروخت کرنا یہ ممنوع ہے، اور یہ کئی ایک احادیث سے ثابت ہے، مختلف روایات میں مختلف صحابہ کرام سے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھلوں کی ظہوری صلاحیت سے قبل خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھلوں کے زرد یا سرخ ہونے سے قبل ان کا لین دین منع فرما دیا، اور سفید ہونے سے قبل ان کی بالیوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ وہ آفات سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ آپ نے بائع اور مشتری دونوں کو منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پھلوں کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے اور وہ قدرتی آفات سے محفوظ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک ان کا لین دین نہ کرو۔ ظہوری صلاحیت سے مراد ان کا سرخ یا زرد ہونا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھلوں میں صلاحیت آ جانے سے قبل ان کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب البیوع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا، ان سے دریافت کیا گیا کہ پھلوں کی ظہوری صلاحیت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قدرتی آفات سے محفوظ ہو جائیں۔ تو بہرحال پھلوں کے پکنے سے قبل ان کے لین دین میں فقہائے کرام کی بھی مختلف ان کے مذاہب ہیں اور مختلف ان کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو ذکر کیا ہے المغنی الکبیر میں، معشر الکبیر میں علامہ ابن قدامہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں پھلوں میں صلاحیت کے اظہار سے قبل لین دین یہ 3 اقسام کا ہو سکتا ہے۔ اول اس شرط پر خریدا جائے کہ وہ درخت پر ہی رہیں گے، یہ بالاتفاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت ان میں صلاحیت آ جانے سے قبل منع فرمائی۔ یہ منع مشتری و بائع دونوں کے لیے ہے، اور منع فرمانا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا وہ فاسد ہے۔ ابن منذر نے کہا کہ اہل علم کا اس حدیث پاک کے حکم پر اجماعی قول ہے اور اجتماعی قول ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس شرط پر خریدے کہ اسی وقت پھلوں کو اتار لے گا، یہ بالاجماع صحیح ہے، کیونکہ منع اس وجہ سے تھی کہ پھلوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا اور کسی آفت کے آ جانے کا اندیشہ تھا، جبکہ خرید کاروں نے درخت پر ہی رہنے دیا جاتا۔ اس کی دلیل جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھلوں کی خرید و فروخت ان کی صلاحیت کے ظہور سے قبل ممنوع ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو روک لیا تو پھر کس وجہ سے تم اپنے بھائی کا مال حلال کرو گے، اور جب پھل توڑ لیے گئے تو وہ اس خدشے سے محفوظ ہو گئے، لہذا اب ان کی بے صحیح ہے۔ یہ یوں ہی ہے کہ جیسے ان کی صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مطلقاً پھلوں کی بلا شرط خرید و فروخت کی جائے، نہ ہی درختوں پر باقی رکھنے کی شرط باندھی جائے، یہ بے امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک باطل ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس کے جواز کا قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً عقد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھلوں کو اسی وقت اتار لیا جائے، لہٰذا یہ یوں ہی ہوا کہ گویا اسی وقت اتارنے کی شرط لگائی گئی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا منع فرمانا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پھلوں کو ادراک سے قبل مدرکہ کے طور پر بیچے۔ اس پر نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھل روک لیے تو تم اپنے بھائی کا مال کس بہانے سے لینے سے حقدار بنو گے، لہٰذا لفظ منع عقد پر دلالت کرتے ہیں جو ازرو معنی اس کو شامل ہے، اور وہ فی الحال مفقود ہے تاکہ منع کا تصور کیا جائے۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت ان کی صلاحیت اظہار سے قبل مطلقاً منع فرمائی، لہٰذا اس اطلاق میں محل نزاع بھی داخل ہے، اور احناف کا سیاق حدیث سے دلیل پیش کرنا خود ان کے مقرر کردہ قاعدہ کو ختم کر لیتا ہے۔ وہ قاعدہ ان کا یہ ہے کہ عقد کا مطلق ہونا کاٹنے کو چاہتا ہے، یہ الٹا ہمارے قول کو پختہ کرتا ہے کہ عقد کا اطلاق ان پھلوں کا درختوں پر باقی رکھنا اس کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا عقد مطلق یوں ہی ہو گیا جس طرح کے بوقت عقد پھلوں کے درخت پر رہنے کی شرط لگائی گئی تھی۔ ان تمام کو نہیں شامل ہوگی اور ان کی تعلیل اس علت سے کرنا صحیح ہوگی جو نبی علیہ السلام نے تعلیل بنائی، یعنی پھلوں کا منع اور ہلاک ہونا۔ اب یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے جس کا خلاصہ میں نے اردو میں پیش کیا، تو یہ ابن قدامہ چونکہ حنبلی المذہب ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق 3 صورتوں کے جواز اور عدم جواز پر گفتگو کی ہے، اور خاص کر تیسری صورت میں انہوں نے مسلک احناف کو کمزور بلکہ غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، حالانکہ اصل اختلاف جس بات میں ہے وہ ابن قدامہ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ تو وہ جو اصل اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صورت یہ جسے ابن قدامہ نے بالاجماع فقہاء اربعہ کے نزدیک باطل قرار دیا، وہ یہ ہے کہ پھلوں کو خریدنے کے بعد درختوں پر باقی رکھنے کی شرط لگائی ہے، لیکن اس کی بطلان کی وجہ ابن قدامہ نے جو ذکر کی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور صلاحیت سے قبل پھلوں کی بے منع فرما دی۔ یہ دلیل بالفاظ انہوں نے یا جو دراصل اپنے مسئلے کو مد نظر رکھ کر ذکر کیے ہیں اور اپنی طرف سے اس دلیل کا استنباط حدیث سے کر کے دکھایا، حالانکہ بات کچھ اور ہے۔ اصل میں پہلی صورت میں الفاظ میں یہ شرط موجود ہے کہ پھلوں کا خریدار یہ شرط لگائے کہ خریدنے کے بعد وہ پھل اتارے گا ہی نہیں بلکہ درخت پر ہی رہنے دے گا، تو اس ظہور صلاحیت یا عدم ظہور صلاحیت کا اس میں کیا دخل ہے؟ احناف اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہاں بطلان کی وجہ وہ ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خریدار نے پھل خریدے ہیں، درخت نہیں خریدے۔ جب درخت مالک کی ملک میں اور پھلوں کا خریدار وہ درخت پر پھل باقی رکھتا ہے تو لازماً درخت کو اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں بے کا بطلان غیر کی ملکیت میں تصرف کرنے کی وجہ سے ہوا، نہ کہ پھلوں میں ظہور صلاحیت ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حناف کے نزدیک پھلوں میں ظہور صلاحیت سے قبل بھی بے درست ہے جبکہ وہ پھل فوراً توڑ لیے جائیں، کیونکہ علت ممانعت وہ غیر کی ملکیت میں تصرف تھی اور وہ نہ پائے گی۔ تو اب صورت اولیٰ کے بطلان میں جو ہے وہ اتفاق ہونے کے باوجود اس کے بطلان کی علت مختلف فی ہو گئی۔ تو امام مالک، امام شافعی کے نزدیک ظہوری صلاحیت نہ ہونا، امام اعظم کے نزدیک غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، یعنی ہم حناف یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ظہوری صلاحیت سے قبل بے سے منع فرمانا یہ اس وجہ سے ہے کہ جب کچے پھل خریدے گئے اور انہیں ظہوری صلاحیت تک درخت پر رکھنے کی شرط لگائے گی تو غیر کی ملکیت میں تصرف کرنے کی وجہ سے یہ بے باطل ہوگی، تو لہٰذا یہ جو بات تھی وہ قابل ذکر تھی جسے ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ پہلی صورت تھی جو مکمل ہوئی، آئندہ اس کی جو تفصیل ہے دوسری اور تیسری صورت وہ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسے اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔